السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کے سامنے سیرت کے کچھ اسباق چل رہے تھے، تو ان میں سے ہم پہنچے تھے یہاں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد کن کن حالات سے سابقہ پڑا۔ بعثت سے پہلے کے سارے حالات تفصیل سے آ چکے۔ بعثت کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے، بعثت سے لے کر موت تک کی، وصال تک کی، یہ پورا جو 23 سال کا عرصہ ہے اس کو 3 حصوں، بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مکی دور کو 13 سال کے، اور پھر مدنی دور کے 10 سال کو۔ تو ابھی ہم چل رہے ہیں مکی دور میں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو مکی دور ہے وہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، 3 مرحلوں پر۔ تو ان میں سے 2 مرحلوں کا تذکرہ ہو چکا۔ آج سے ہمارے سامنے تیسرے مرحلے کا تذکرہ ہے۔ تیسرے مرحلے کا تیسرے مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب تیسرے مرحلے کے اندر اسلام کی دعوت جو ہے وہ مکہ سے باہر نکل رہی ہے۔ اب تک تو کیا تھی کہ مکہ کے اندر ہی تھی، باتیں مکہ کے اندر ہی چل رہی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کی دعوت ہے یہ مکہ سے باہر بھی نکل رہی ہے، مکہ کے باہر بھی اس کی شعاعیں پہنچ رہی ہے۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ۔ چنانچہ اس سلسلے میں، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لوگوں کو دعوت دیتے تھے یہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر ہی دیتے تھے۔ ہاں، یہ الگ چیز ہے کہ حج کے موسم میں لوگ آتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، وہ یہ بات سن کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر جاتے تھے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ سارا جو ہے نا وہ دوسرے مرحلے کے اندر آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ سے باہر اسلام کی دعوت کے لیے جو تشریف لے گئے وہ کب تشریف لے گئے؟ شوال نبوت کے 10ویں سال، جو عیسوی اعتبار سے اگر ہم دیکھنے جائیں تو جون سن عیسوی 619، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہاں پہ؟ طائف تشریف لے گئے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سے پہلے کے سبق کے اندر میں آپ کو بتا چکا تھا کہ وہ جو عام الحزن پیش آیا کہ سب سے پہلے تو سارے مراحل گزرے، پھر شیب ابی طالب آئے، پھر شیب ابی طالب سے باہر نکلے، تو باہر نکلتے ہی غم کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر کچھ ہی دنوں میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد میں کفار مکہ کی سختیاں اور بڑھ گئی۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو بھائی، ان لوگوں نے تو بات نہیں مانی، مکہ والوں نے، ہو سکتا ہے میں باہر جاؤں اور باہر کوئی مجھے پناہ دے دے۔ تو یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف جو ہے یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی، یعنی کوئی سواری کے اوپر نہیں تھے، پیدل تشریف لے گئے اور پیدل تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ زید بن حارثہ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی اسلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس حضور تشریف لے گئے، اور یہ تینوں سردار آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تینوں کے نام یہ ہے، ایک کا نام تھا عبد یالیل، دوسرے کا نام تھا مسعود، اور تیسرے کا نام حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیٹھے، ان کو اللہ کی اطاعت ہے اور اسلام کی مدد ہے اس کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب حضور نے دعوت دی تو جواب میں ایک نے تو یہ کہا کہ کعبے کا کپڑا پھاڑے، کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو میں جا کے کعبے کا پردہ پھاڑوں گا۔ اس کا مطلب یہ گویا کہ استہزاء تھا، جس کو ہم اپنے اردو محاورے کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا پیغمبر ہونا اسی طرح ناممکن ہے جس طریقے سے کعبے کے پردے پر دست درازی کرنا، یہ اس کا مقصد تھا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی بھی نہ ملا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔
یہ تینوں کے جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا چلو کیا کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے چھپا کے رکھنا، سب کے سامنے اس کو ظاہر مت کرنا کہ اس طرح میں آپ کے پاس میں آیا تھا پھر تم لوگوں نے یہ جواب دیا. جس طرح بعض لوگوں کو ڈینگے مارنے کی عادت ہوتی ہے نا کہ بھی دیکھو ہم نے یہ کیا، وہ جماعت والے آئے تھے ہم نے اس طرح دھکار دیا، وہ فلاں عالم آئے تھے ہم نے ایسا جواب دے دیا. یعنی بعض لوگ جو نادان ہوتے ہیں، کسی کی شخصیت سے مقام سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ ایسی بڑائی کی باتیں کرتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ چلو جو بھی ہوا لیکن اسے اپنے حد تک رکھنا، سب کے سامنے کہنا مت، ورنہ اس کے اندر تمہارا نقصان ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 10 دن. اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی. ہمیں کیا لگتا ہے کہ بھائی ایک دن کا سفر تھا، ایک دن کا 10 دن باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، ایک ایک سردار کے پاس گئے، سب سے گفتگو کی، لیکن سب کا جواب ایک ہی تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ. بلکہ اخیر میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ طائف والوں نے اپنے اوباشوں کو بہت ابھارا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش لوگ جو تھے یہ گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے. دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی. پھر گالیوں اور بدتمیزیوں کے ساتھ ساتھ میں پتھر بھی چلنے لگے، اور اتنے پتھر لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے. ہم آج سے کئی سال پہلے طائف گئے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں جانے کا بھی موقع دیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. طائف آج بھی اتنی اونچائی کے اوپر ہے مکہ مکرمہ سے کہ بغیر گاڑی کے پیدل انسان کے لیے اوپر پہنچنا بظاہر ناممکن لگتا ہے. بظاہر ہم تو گاڑیوں سے گئے تھے، اتنی اونچائی کے اوپر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر پتہ نہیں کس طریقے سے گئے ہوں گے. اور پھر یہ جو حضور چل رہے ہیں دونوں طرف بھیڑ ہے، اور کوئی یہاں سے گالی دے رہا ہے، کوئی وہاں سے گالی دے رہا ہے، کوئی یہاں سے پتھر کوئی وہاں سے پتھر. تو یہ جس پورے راستے کے اوپر چلے تھے، یہ راستہ بھی ہم نے وہاں پہ دیکھا. تو ہم تو آج سے کافی سال پہلے گئے تھے، تو اس وقت میں دونوں طرف یعنی بیچ کا راستہ ایسا ہی ہے اور دونوں طرف باؤنڈری لگا دی گئی ہے. اس کی نشانی ہے کہ یہاں چاروں طرف بھیڑ تھی اور یہاں بیچ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. حضرت زید بن حارثہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ ڈھال بن کر پتھروں کو اپنے اوپر روک رہے تھے، جس سے ان کے سر کے اندر کئی جگہ چوٹ بھی آئی. خیر بدماش لوگ پیچھے چلتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف سے نکلتے ہی ایک باغ تھا، ایک باغ عتبہ اور شیبہ کا. عتبہ اور شیبہ یہ دونوں لڑکے تھے ربیعہ کے، دونوں بھائی تھے. تو ان کے ایک باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی. جب باغ میں پناہ لی تو پھر وہاں سے بھیڑ واپس چلی گئی. اب یہاں پہ پناہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے گئے. یہ باغ جو ہے یہ طائف سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، 3 میل کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. انگور کی بیل ہوتی ہے اس کے سائے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. تھوڑا اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ جو دعا ہے یہ دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، دعائے مستضعفین کے نام سے. اس دعا کے ایک ایک لفظ سے اندازہ لگتا ہے کہ طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدسلوکی ہوئی ہے، اس بدسلوکی کے بعد حضور کے علاوہ کوئی اور انسان ہوتا تو پتہ نہیں وہ کیا کر گزرتا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے اندازہ لگتا ہے، ایک ایک جملے سے، کہ کتنا غم تھا حضور کو، کتنا افسوس تھا، اور کتنا غمگین انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی. وہ دعا ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، بے بسی کی، اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کی، کہ لوگوں کے سامنے میں بے قدر ہوں. یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی. اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. الی بعید یتجہمنی، کسی بیگانے کے حوالے کر رہا ہے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے.
ام الی عدو ملکتہ امری، یا تو مجھے کسی دشمن کے حوالے کر رہا ہے، میرا معاملہ جس کے حوالے آپ نے کر دیا ہے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر آپ مجھ پر ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن تیری عافیت وہ میرے لیے زیادہ وسیع ہے، تو اگر اپنے عافیت میں رکھے تو یہ زیادہ اچھا ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک. اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور اور روشنی کی پناہ لیتا ہوں کہ جس کی برکت سے اندھیریاں چھٹ گئی، جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات سدھر گئے. پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کس بات سے؟ من ان تنزل بغضبک، اس بات سے کہ تو مجھ پر تیرا غصہ اتارے، او یحل علی سخطک، یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے. لک العتبى حتی ترضى، لک العتبى حتی ترضى، تیری ہی رضا، تیرا ہی خوش ہونا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے. خیر، یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جب بھی انسان چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں ہو، پریشان ہو، یہ والی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسے انتہائی استحضار کے ساتھ میں اور خوش و خضوع کے ساتھ میں، روتے ہوئے انکسار کے ساتھ میں انسان پڑھے گا تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور بنے گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد فرماتے ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. میری بات یاد رکھنا ہمیشہ آپ لوگ. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیعہ کے دونوں لڑکوں نے، عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر رشتہ داری کا ایک جذبہ ابھرا، اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنتے تھے. تو ان کا ایک عیسائی غلام تھا، جس عیسائی غلام کا نام تھا عداس. تو عتبہ اور شیبہ نے اس عداس کو بلایا اور انگور کا ایک گچھا لیا اور کہا کہ اس شخص کو دے کر آ جاؤ. ابھی عداس جو ہے یہ انگور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کو بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا. بسم اللہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا. عداس نے کہا کہ بھی یہ جملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وادی نخلا سے نکل کر روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچے. مکہ کے قریب کوہ حرا کا جو پہاڑ ہے، حرا پہاڑ کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. وہاں قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تھا، اس کے ذریعے اخنس بن شریق کو پیغام پہنچایا کہ وہ مجھے پناہ دے دے. یعنی خزاعہ کے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جاؤ اخنس بن شریق کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ بھئی میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس کی پناہ میں آ کے مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا. میں اصیل تو ہوں نہیں، میں خود کسی قبیلے سے ملحق ہوں، تو میں حلیف ہونے کے ناطے کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ہوں. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام پہنچایا کہ بھئی تم مجھے پناہ دے دو. تو اس نے بھی یہی معذرت کر لی کہ بھئی میں اگر پناہ دوں گا تو میری پناہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں بنو عامر کا ہوں، اور بنو عامر کی دی ہوئی جو پناہ ہے یہ مکہ کے اندر اس کا کوئی اعتبار اور ویلیو نہیں ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام پہنچایا، مطعم بن عدی، کہ بھئی میں آپ کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو مطعم بن عدی جو تھے انہوں نے ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں کو اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ بھی ہتھیار باندھ کے کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے. جو محمد کے اوپر حملہ کرے گا اس کے اوپر تم کو حملہ کرنا ہے، میں محمد کو پناہ دے چکا ہوں، سب ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد مطعم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ آ جاؤ مکہ کے اندر، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ملنے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے. اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے. بالکل سب کے سامنے اعلان کیا.
ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کو چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر پلٹ آئے. اور مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار باندھ کر حضور کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے تھا تاکہ حضور پہ کو حملہ نہ کرے. یعنی یہ عربوں کے اندر بعض صفات میں نے بہت پہلے آپ لوگوں کو بتائی تھی کچھ چیزیں کہ عربوں کی کیا صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو عالمی دعوت اور عالمی اسلام کی عالم برداری کے لیے قبول فرمایا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکان کے اندر داخل کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے. یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا تم محمد کے پیروکار بن گئے ہو؟ تو مطعم نے جواب دیا کہ میں نے پناہ دی ہے، پیروکار نہیں بناؤ. تو اس جواب کو سن کر ابو جہل نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. مطعم بن عدی کا یہ احسان تھا، حسن سلوک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کرتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتے تھے. جس نے بھی احسان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا. تو مطعم بن عدی کے اس احسان کو حضور کبھی فراموش نہیں کیا حضور نے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کی بہت بڑی تعداد قید ہو کر آئی تو بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے اسی مطعم بن عدی کے لڑکے جبیر حضور کی خدمت میں آئے، جبیر بن مطعم، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں کہتا ہوں کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیجیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری کہنے کی وجہ سے میں نہیں چھوڑوں گا، ہاں البتہ لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم له، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے وہ ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا کہ میں ان کو چھوڑ دوں تو میں مطعم بن عدی کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتا. یہ مطعم بن عدی کے احسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا. یہ اصل کہنے کا مقصد ہے. اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نبوت کے 10ویں سال میں یہ طائف کا واقعہ پیش آیا. ذوالقعدہ مہینہ جو تھا وہ ذوالقعدہ تھا. ذوالقعدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں پر آ کے پھر سے افراد اور قبائل کو اسلام کی دعوت دینی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی. پھر سے کیونکہ حج کا موسم قریب تھا اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور نزدیک سے ہر جگہ سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، جیسا کہ نبوت کے 4تھے سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. نبوت کے 4تھے سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. اب یہاں پہ مختصر انداز میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت قبائل کو بھی دی ہے اور تنہا افراد کو بھی دی ہے. تو کون کون سے افراد کو دی ہے ان میں سے کچھ افراد کا تذکرہ تو انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن کن کن قبائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان کی تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں. میں مختصر انداز میں کچھ قبائل کا تذکرہ کر دیتا ہوں، 3-4 قبائل کا جن کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی. جیسے بنو کلب ہے. بنو کلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو کلب کی ایک شاخ تھی بنو عبداللہ، اس کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام کتنا اچھا رکھا تھا. لیکن اس قبیلے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی. اسی طریقے سے بنو حنیفہ ہے. بنو حنیفہ کے ڈیرے پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان کے اوپر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب پورے عرب میں سے کسی نے بھی حضور کو نہیں دیا. بہت برے جوابات دیے انہوں نے. تیسرا قبیلہ ہے عامر بن صعصعہ کے نام سے. عامر بن صعصعہ کا جو قبیلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان پر پیش کیا. تو جواب میں ان کا ایک آدمی تھا بحیرہ بن فراس. بحیرہ بن فراس یہ ایک آدمی تھا ان کا. تو بحیرہ بن فراس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا، پورے عرب کو ختم کر دوں گا. کھا جاؤں گا مطلب اپنا تابع بنا دوں گا اگر میں نے اس جوان کو لے لیا تو.
پھر بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیتے ہیں، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں مل کر آپ کے دشمنوں سے، اس دین کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، پھر اللہ نے آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرما دیا، آپ غالب آ گئے، اور آپ کے ہاتھ پاؤں کون بنے؟ ہم لوگ بنے، آپ کا تعاون کیا، سب کچھ کیا، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے گا تو آپ کے بعد یہ کام کا ہولڈ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ مطلب دوسرے لفظوں میں اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو غلبہ ہو گیا اور آپ کی بادشاہت قائم ہو گئی تو پھر آپ کے بعد میں کون آپ کا بادشاہ بنے گا؟ آپ کا کام کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی، یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا، میں نہیں بتا سکتا، اور نہ میں اپنے بعد کسی کو متعین کر سکتا ہوں کہ ہاں بھئی میرے بعد جو ہے نا تمہارا قبیلہ حکومت کرے گا میری طرف سے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اچھا بہت خوب، آپ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، اور جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو پھر حکومت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر اس نے انکار کر دیا، اس پورے قبیلے نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا، یہی عامر بن صعصع کا جو قبیلہ ہے، یہ بات چیت ہوئی، انہوں نے بات کو رد کر دیا، اب یہ اپنے علاقے میں گئے تو ان کے علاقے کے اندر ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، بہت بوڑھا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ حج میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس بوڑھے آدمی کو، چونکہ وہاں کا سردار تھا، اس بوڑھے آدمی کو اس قبیلے والوں نے سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قریش کے قبیلے کے خاندان ہے بنو عبد المطلب، اس کا ایک جوان آیا تھا اور اس جوان کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئے۔ یہ سن کر اس بڈھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا کہ بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ بھئی تم نے اتنی ساری بات چیت کی، اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا، تم نے مارگیننگ کرنے کی کوشش کی اس سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم نے بہت بڑی خیر کو کھو دیا ہے، بہت بڑی خیر کو کھو دیا ہے تم لوگوں نے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون انسان تھا، اگر کاش تم اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ پھر اس بوڑھے نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسماعیل کے خاندان میں کبھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ عجیب بات اس بوڑھے نے کہی کہ جیسے لوگ جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں نا، کبھی میں نبی میں نبی میں نبی، جھوٹی نبوت کے دعوے مشہور ہیں، تو اس نے کہا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ظاہر سی بات ہے درمیان میں تو کوئی بھی نہیں نبی نہیں گزرا، ایک حضرت اسماعیل تھے، پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیچ میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، جتنے نبی آئے ہیں وہ اسماعیل کے بھائی اسحاق کے خاندان کے اندر آئے ہیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے، اگر یہ انسان کر رہا ہے نبوت کا دعویٰ تو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو سچا ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اس بوڑھے نے کہا۔ بہرحال وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ تو کچھ قبائل تھے جن کا تذکرہ آتا ہے، یعنی یہ طائف سے واپس آنے کے بعد کا کیا ہے کہ طائف سے واپس آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے طائف سے واپسی کے بعد کچھ اہم افراد اور اشخاص کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج کے انہی دنوں کے اندر ان افراد کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، تو کس نے اسلام قبول کیا، کس نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اسی کے ضمن کے اندر وہ مدینہ منورہ سے بھی لوگ آتے ہیں، وہ ساری تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ السلام علیکم۔